محمد وآل محمد. قدم قدم پہ نیا دست انقلاب دیا، قدم قدم پہ نیا دست انقلاب دیا، واہ اور اپنا ذرا خالص میں با افتاب دیا، واہ واہ واہ، اپنا شاباش. ذرا خالص میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیا. کسی امام سے بعد کافر، کسی امام سے بعد کافر، پھر اٹھانا سوال کانٹا کے سر کو جو شبیر نے جواب دیا، واہ کانٹا کے سر کو جو شبیر نے جواب دیا. اللہم صلی علی اشک شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے، اشک شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے. ہوں عزادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے، ہوں عزادار واہ تو معیار میرا اعلیٰ ہے. شاباش. جان دے دوں گا ہزار شاہ میرا کے لیے، جان دے دوں گا ہزار شاہ میرا کے لیے. میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا واہ ہے. واہ واہ، شاباش. بیٹھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فوج سے بولے یہ سردار چلو بھاگ چلے، فوج سے بولے یہ سردار چلو بھاگ چلے، آ گیا حیدر کرار چلو بھاگ چلے. ایک آواز بلند سلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فوج سے بولے یہ سردار چلو بھاگ چلے، آ گیا شے کا علمدار چلو بھاگ چلے. دیکھ کے حضرت عباس کو فوجوں نے کہا، ارے دیکھ کے حضرت عباس کو فوجوں نے کہا، ارے یہ تو ہے حیدر کرار چلو بھاگ چلے، یہ تو ہے حیدر کرار چلو بھاگ چلے. کل علم چھوڑ کے اجداد میرے بھاگے تھے، جنگ احد اور جنگ خیبر سے بھاگنے والوں کی اولادیں تھیں، لہذا ان کے جو اولادیں تھی وہ یہ کہنے لگے کہ کل علم چھوڑ کے اجداد میرے بھاگے تھے، بولے غدار سے غدار چلو بھاگ چلے، آ گیا شے کا علمدار چلو بھاگ چلے. ٹھیک صاحب میں ابن عباس بھائی سے کہوں گا کہ آئے وہ میں کسی کو خطاب کرے. ایک آواز بلند سلوات بھیج دیں. فاتح. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین
ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یہ سورہ توبہ کی 119ویں آیت کے ذیل میں کل بعض عرائض آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے تھے، انہی سے اسی جگہ سے آج بات کو شروع کرتے ہوئے بہرحال کوشش کریں گے کہ اور انشاءاللہ مختصر گفتگو رہے کل سے. عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کے یہاں جو روایت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چل رہا تھا، اور اس میں روایت یہ تھی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ امام حسین کو پیغمبر اکرم نے مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ، اور نجات کی کشتی جانا ہے، بتایا ہے پوری امت کو کہ امام حسین کی ذات وہ ہے کہ اگر کسی کو نجات چاہیے ہے تو یہ کشتی موجود ہے. بہت توجہ کے ساتھ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بہت ہی مختصر وقت میں، کہ یہ بار بار جو ہے یہ کشتی کی طرف ہی کیوں تشبیہ دی جاتی ہے. کشتی سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. دوسری جگہوں پہ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ انما مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ میرے اہل بیت کی مثال یہ نوح کے سفینے کی طرح ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے. پھر دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ من تخلف عنہا غرق، کہ جو بھی اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا. ومن تقدمها غرق، اور جو آگے نکل گیا وہ بھی ڈوب گیا. میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ڈوب گیا، اور جو آگے نکل گیا وہ بھی ڈوب گیا. لہٰذا یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت کی جو معرفت ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا اور ان کی شان میں تقصیر کرے، جو ان کے مقامات ہیں وہ ان کو نہ دے، تو یہ بھی ڈوبا ہوا ہے. اور اگر کوئی آگے بڑھ جائے اور ان کو الوہیت تک پہنچا دے تو یہ بھی ڈوبا ہوا ہے. دونوں ڈوبے ہوئے ہیں. بلکہ اگر نجات ہے تو کہاں ہے؟ تو کشتی میں ہے. یہ کشتی کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ یہ بھائی خالی کیا کشتی ہی نجات دیتی ہے؟ یہ کشتی کا تذکرہ اس لیے ہے کہ حقیقت میں ایک جو جناب نوح کی قوم تھی وہ اپنے اوپر بڑا افتخار کیے ہوئے تھی. لیکن آپ دیکھیے قرآن میں کس طرح سے جناب نوح اپنی قوم کی شکایت کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ بہت ظالم قوم ہے، اور یہ جو ہے یعنی مومنوں کا رہنا دوبھر کیے ہوئے ہے، میرا رہنا دوبھر کیے. ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں دن رات ان لوگوں کو بلاتا رہتا ہوں، دن رات ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں توحید کی طرف، لیکن لم یزد دعائی الا فرارا. قرآن میں ہے یہ سب. لیکن جتنا بھی زیادہ ان لوگوں کو بلاؤں اور یہ جو ہے یہ سب فرار کرتے ہیں، وہ بھاگتے رہتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اور نبی کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے. لہذا پیغمبر جو جناب نوح تھے انہوں نے کشتی بنائی، اور پروردگار عالم نے کیا حکم دیا؟ پروردگار عالم نے حکم یہ دیا کہ جو بھی نجات پانا چاہتا ہے وہ جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو جائے. بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو بھی نجات پانا چاہتا ہے وہ جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو جائے. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، لیکن جب پیغمبر کی بات کو سنا تو 70 انسان آئے تھے، کچھ افراد انسان تھے، اور حیوان بھی جو جانور تھے وہ جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے.
اب تعجب کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، جانور نبی کے ساتھ آ گیا، لیکن یہ ایسے تھے پیغمبر کے ساتھ رہنے والے کہ یہ ساتھ میں نہیں آئے۔ تو پھر آخر میں کیا ہوا کہ جناب نوح کی کشتی چلی اور ایسا سیلاب آیا کہ جو پوری قوم تھی وہ سب کیا ہو گئی؟ ڈوب گئی۔ بیچ میں ایک واقعہ اور ہوا کہ جناب نوح جب سوار ہو رہے تھے کشتی پہ، لوگوں کو سوار کر رہے تھے، تو پروردگار عالم تو جناب نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بہت توجہ کے ساتھ دیکھیے، یہی تھی وہ منزل کہ جہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ جناب نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، کہا بیٹا آ جاؤ، تم بھی کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کیا کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں گا اور وہاں پہ یہ جو سیلاب ہے یہ مجھے ڈبو نہیں پائے گا۔ تو جناب نوح نے یہ فرما دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تم کو پہاڑ سے بچا لے۔ پھر جب بیٹے نے نہیں سنی تو جناب نوح کس کی طرف مڑے؟ پروردگار کی طرف، ہاتھوں کو بلند کیا، یا پروردگار سے کیا کہا کہ اے پروردگار ان نبنی من اہلی، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ کون ہے؟ پروردگار تو اس کو نجات دے دے۔ دیکھیے اہل بیت کی بہت غور سے سنیے گا، اہل بیت کی کشتی پہ سوار نہیں ہوا، جناب نوح کی کشتی پہ سوار نہیں ہوا، پہاڑ پہ کھڑا رہا۔ جناب نوح نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار اس کو نجات دے دے۔ تو کیا کہہ کے کہا ان نبنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ تو وہ پروردگار جب دیکھ رہا ہے کہ کشتی پہ سوار نہیں ہوا تو جو بیٹا ہے اس کو اہل سے نکال دیا، تو اہلیہ کو کیسے چھوڑے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہلیہ ہیں، نہیں، بیٹے کو نکال دیا کہ نہیں یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ تو کوئی اس بات کے اوپر افتخار نہ کرے کہ بھائی کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو فلاں ایسا معاملہ تھا، اور زوجیت کا جو ہے رابطہ تھا، اور اہلیہ تھیں۔ وہ اہلیہ کیا بیٹے سے بڑھ کے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا پروردگار نے کہہ دیا صاف کہ بیٹے کو بھگاؤ یہاں سے، اس کو جگاؤ۔ اگر کوئی نجات کی جگہ ہے تو اہل بیت کی کشتی، یہ پہاڑوں پر معاملہ نہیں چلے گا، پہاڑوں سے نیچے اترنا پڑے گا کہ پہاڑ کے اوپر کوئی نجات ڈھونڈے، یہاں پہ نجات نہیں ملے گی۔ لہذا جناب نوح کی کشتی کو معیار بنایا گیا، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ انما مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، یہ نوح کی کشتی ہے، یہاں پہ کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی رشتہ داری کو کچھ نہیں چلے گا۔ اگر کشتی پہ سوار ہو تو بچو گے، اور اگر نہیں ہو تو نہیں بچو گے۔ یہی اس آیہ کریمہ میں ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہنا ہے، صادقین کے آگے نہیں جانا ہے، صادقین سے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اگر آگے جاؤ گے تو ہلاک ہو، پیچھے آؤ گے تو ہلاک ہو۔ لہذا پیغمبر اکرم نے غدیر میں بھی اعلان کر دیا کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہا پیچھے آؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان سے کہا ساتھ میں آؤ۔ سب ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، کیونکہ جو کشتی پہ سوار کرنا ہے تو وہیں پہ آنا ہے۔ لہٰذا پھر من کنت مولا کی صدا بلند کی کہ آؤ کشتی کا اعلان ہو گیا، اب جس کو سوار ہونا ہے آ کے علی کی بیعت کر لے۔ یہ طریقہ ہے صادقین کے ساتھ رہنے کا، اور صادقین کے ساتھ رہے بغیر کہیں نجات نہیں۔ اس دنیا میں بھی خوار و ذلت ہے، اور آخرت میں تو عذاب علیم، جس طرح سے بہت ساری آیات میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ بس عزیزوں، مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے جو عرائض پیش کرنا تھے، انشاءاللہ ایک اور نکتہ ہے، اگر آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں اس کو بھی پڑھوں، کیونکہ میں نے دیکھا ابھی
2 منٹ کی گنجائش ہے. 2 منٹ میں ایک بے نہایت اہم چیز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے کہا نہیں کہ جو تمام جو ہم نے اپنی گفتگو اس کو مربوط کرتے ہیں کہیں نہ کہیں لا کے امام حسین علیہ السلام سے، کیونکہ صادقین کے جس طرح سے پہلی گفتگو سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سب سے ابرز مصادیق میں سے امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. تو جب تمام طرح کے حربے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آزما لیے گئے ان کی شہادت کے بعد کہ بھائی پہلا حربہ تھا جبر کے اوپر عقیدہ کہ بھائی یزید نے نہیں مارا ہے، کس نے مارا ہے؟ اللہ نے مارا ہے، اللہ نے قتل کیا، وہ عقیدہ تھا. اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ بھائی وہ تو خوشی کا دن ہے، نیا لباس پہنو، روزہ رکھو. سب آپ کے ذہنوں میں باتیں ہیں، گنا رہا ہوں اس لیے تاکہ ایک ریویژن ہو جائے. تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی کہ بھائی جو ابن تیمیہ نے آ کے کہی کہ پورا واقعی جھٹلا دیا. اور پھر چوتھی چیز اہل بیت کے جو فضائل تھے ان کو چھپایا گیا، اور یزید کے لیے نئے نئے مناقب گڑھے گئے، اور بہت سی اور جو چیزیں آپ کے سامنے گنائی. ایک اور چیز کیا تھی؟ ایک اور اعتراض پیش کرتے ہیں، اور یہ اعتراض پیش کرتے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے یہ نہیں تھا، یہ بعد میں آیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں ان کے فائل میں غیب تھا. ہم نے کہا نہیں کہ بہت اہم چیز ہے، علم غیب تھا تو کیوں چلے گئے؟ جب علم غیب تھا تو نہیں جانا چاہیے تھا. قرآن منع کر رہا ہے کہ کیا نہ کرو، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ان کو پتا تھا کہ کربلا جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے تو کیوں گئے؟ یہ صرف یہاں پہ آ کے اعتراض رکا نہیں، بلکہ مولا کائنات کے بھی اوپر بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ پتا تھا کہ وہ تلوار چھپائے بیٹھا تو کیوں گئے نماز پڑھنے مسجد، کیوں سجدے میں گئے؟ پتا تھا کہ زہر ہے تو کیوں انگور کھا لیا؟ پتا تھا کہ زہر ہے تو کیوں وہ پانی پی لیا امام حسن نے؟ یہ تمام اعتراض یہ کیے جاتے ہیں، ہے نا. اور ظاہری طور کے اوپر دیکھیے کہ آدمی جو ہے اگر اس سے یہ اعتراض کیا جائے تو نہیں جواب دے پائے گا اس کا کہ بھائی ہاں ہم تو کہتے ہیں ان کے پاس علم غیب ہے. بھائی جب علم غیب ہے تو کیوں پی لیا زہر آلود پانی؟ جب علم غیب ہے تو کیوں ایسا انگور کھا لیا کہ جس کے اندر زہر تھا؟ کیوں وہ کھجور کھایا کہ جس کے اندر زہر تھا؟ جب علم غیب ہے تو نہ جاتے مسجد؟ جب علم غیب ہے تو کیوں بچوں کو لے کے چلے گئے تھے کربلا؟ اپنے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ یہ بات بھول گئے کہ ان کا جو مقابلہ ہے یہ زیادہ شاطر لوگوں سے ہے. اس طرح کے جو اعتراض ہیں، یہ جو اعتراض ہیں، کوئی بھی اعتراض اس طرح کا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کی توحید خطرے میں آ جاتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا کہ بھائی اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ ابلیس جناب آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، تو کیوں اتنا بڑا مقام جنت میں دیا اس کو؟ اللہ کو تو معلوم تھا. اب یا کہو کہ حسین کو علم غیب ہے، یا یہ کہو کہ اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے. بھائی ایک بات کرو، جو یہاں کرو گے وہ وہاں جواب دینا پڑے گا. اگر تم یہاں کہتے ہو کہ ان کے پاس علم غیب تھا تو نہیں کرتے، تو وہاں بھی بتاؤ اگر علم غیب ہے تو کیوں دے دیا؟ بھائی اللہ کو بھی تو پتا تھا کہ فطرس کے پر بعد میں حسین سے مل جائیں گے، تو کیوں جلوا دیے تھے؟ بھائی نہ جلواتا. اور اس طرح کی کتنی ایسی چیزیں ہیں. یہ تو ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی، لیکن اس کا اماموں نے کیا جواب دیا ہے؟ اماموں نے یہ جواب دیا ہے اس اعتراض کا. یہ تو ایک جواب ایسا ہے کہ بہرحال کسی کا بھی جو دہان ہے اس کو خاموش کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ائمہ طاہرین سے جو تعلیمات ملی ہے اس مسئلے پہ، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس علم غیب ہے. وہ کون سا علم غیب ہے؟ امام فرماتے ہیں ان شاءوا علموا، اگر ہم چاہتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں، اگر ہم چاہیں گے تو جان جائیں گے. تو کہا کہ مولا یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو یہ جو واقعہ ہوا اس کی کیا کس طرح سے آپ اس کو بتائیے گا کہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے جواب یہ دیا کہ امام حسین کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی جان بچا لیں. بھئی آخر وقت تک آپ سنتے ہیں نا مصائب میں، آخر وقت تک یہ آیا تھا کہ اپنی جان بچا لیں، یا پھر کیا کریں، یا پھر جنت کے ان مقامات کو مل جائیں، ان مقامات پہ چلے جائیں. میں نے کہا نہیں تھا کہ تخت پہ بیٹھنا تھا؟ وہ واقعہ یاد آیا بادشاہ والا کہ جہاں پہ بادشاہ نے تخت پہ بٹھایا تھا جو تمام چیزیں.
تو امام فرماتے ہیں کہ امام حسین نے ان مقامات کا انتخاب کیا اور دنیاوی لذات کو چھوڑ دیا، دنیاوی لذات کو چھوڑ دیا۔ لہذا امام نے کیا فرمایا، دوبارہ اس بات کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں کہ امام فرماتے یہ ہیں کہ پروردگار نے ہم کو ہر چیز کا علم دیا، علم غیب ہمارے پاس ہے، لیکن تم بھولے ہوئے ہو علم غیب کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک چیز اور ہے، وہ کیا ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم صرف وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اگر اللہ نے چاہ لیا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے شہید دیکھے تو میں شہید ہوں گا، اللہ چاہتا ہے کہ سیدانیوں کے رسن بندھے تو ان کی رسن بندھے گی۔ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے کہ ان اللہ شاء ان، بلکہ امام حسین سے بھی یہ روایت ہے کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ نے چاہ لیا ہے، اللہ نے چاہ لیا ہے کہ مجھے قتل کیا ہوا دیکھے، مجھے مقتول دیکھے، اللہ نے چاہ لیا ہے کہ میری گھر کی عورتوں کو صبایا اسیر دیکھے۔ تو جب اللہ نے چاہ لیا ہے تو کیسے حسین نہ چاہیں؟ لہٰذا اپنے کارواں کے ساتھ کربلا کی طرف آگے بڑھیں، اور یہی تمام جگہ پہ کہ جب اللہ نے چاہ لیا ہے کہ اس انگور کو کھا لیں تو کیسے پیچھے ہٹے؟ بھائی کیسے پیچھے ہٹیں؟ نہیں، پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جب اللہ کی مرضی ہے، خود ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ صرف وہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اب جب اللہ شہادت چاہتا ہے اور ان مقامات کو دینا چاہتا ہے تو آپ بھی شہادت کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بس عزیزوں، واقعہ ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہیں صبح سے مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے، مجھے وہ مصائب نہیں بیان کرنے، صرف ایک واقعہ بیان کریں گے اور بات کو ختم کر دیں گے۔ کربلا واقعہ ہو گیا، کربلا لٹ گئی، سیدانیاں اسیر ہو گئیں، کوفے چلے گئے، کوفے سے شام چلے گئے، رہائی مل گئی۔ اب شام سے مدینے کا سفر تھا، بس 2 منٹ سے زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ شام سے مدینے کا سفر تھا، مدینے کے دروازے پہ جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین نے بشیر سے کہا کہ اے بشیر، تم علم لے کے آگے جاؤ اور مدینے والوں کو اعلان کر دو کہ کربلا سے حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ بشیر آگے گئے کہ کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے، نواسے رسول قتل کر دیے گئے، رسول کی نواسیوں کو اسیر بنا لیا گیا، اور تمام واقعات پیش آتے گئے۔ مدینے والے آ گئے اور تمام سیدانیوں کو پرسہ پیش کرنے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ لوگوں کی صفوں میں شکاف پڑا اور ایک کمسن بچہ آگے آیا۔ اس بچے کا نام جہاں تک میرا حافظہ بتا رہا ہے، اس کا نام، بچے کا نام عبداللہ تھا۔ جیسے ہی وہ بچہ آیا تو اس بچے نے کچھ نہیں پوچھا، سیدھے بشیر کے پاس گیا اور بشیر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، اے بشیر، یہ میرے بابا کا علم تمہارے ہاتھ میں کیسے؟ اے بشیر، یہ تو میرے بابا کا علم ہے۔ کہا تم کون؟ کہا میں عبداللہ ابن عباس، میں عبداللہ ابن ابو الفضل عباس۔ تو بشیر نے بچے کو لیا، گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد کہا، اے بیٹا، ارے تمہارے بابا نے کیا جنگ کی، تمہارے بابا نے وفا کے جوہر دکھائے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، دونوں بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو گئے۔ بچے نے کچھ نہ سنا، علم کو لیا، ام البنین کی خدمت میں پہنچے، اے دادی تم کو مبارک ہو، ارے میرے بابا نے وفا کی، میرے بابا نے پانی نہیں پیا، میرا بابا مارا گیا، میرا بابا شہید۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم یا سکینہ، 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 یا سکینہ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک۔
السلام عليك والأئمة من ذريتك وبنيك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.